السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب کے ایک علاقے جس کا نام ہے الجوف، وہاں 4 دن پہلے بڑی خطرناک بھینکر برف باری ہوئی۔ سعودی عرب جو کہ ایک گرم ملک ہے، ریگستان ہی ریگستان، دھوپ ہی دھوپ، ایسی خطرناک گرمی ہوتی ہے کہ آپ 2 منٹ بھی اس گرمی میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ سوچا نہیں جا سکتا، امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ ایسے ریگستانی علاقے میں برف باری ہوگی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، یہ خبر آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی کہ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے الجوف جس کا نام ہے، وہاں بڑی خطرناک برف باری، سڑکیں ڈھک گئیں، برف باری، چاروں طرف برف ہی برف، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ ودیشی جو ٹورسٹ ہیں وہ بھی وہاں جا رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، اور اس طرح کی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ یہ جو سعودی عرب میں برف باری ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امام مہدی بہت ہی قریب ہے کہ وہ آ جائیں۔ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، بہت جلد امام مہدی جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اس کی کیا سچائی ہے اور کیا حقیقت ہے، اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ سعودی عرب میں جو یہ برف باری ہوئی ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ لو ہو گیا ہے، اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ برف باری بھی ہوئی ہے۔ لیکن اس مرتبہ جو برف باری ہوئی ہے یہ کافی زیادہ خطرناک ہے، بہت بھینکر ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ کہ برف کی چادریں بن گئی ہیں، ہے نا، جو راستے ہیں وہ برف سے ڈھک گئے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کشمیر، جیسے سوئٹزرلینڈ۔ لوگ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، پورا نقشہ ہی بدل گیا ہے الجوف کا، جیسا وہ اصل میں تھا۔ دیکھو آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہو، اس سے بالکل ہٹ کے ایسا ہو گیا ہے جیسے دوسرا ملک۔ تو لوگ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، لیکن جو ماہرین ہیں، جو موسم کو سمجھنے اور جاننے والے ہیں، وہ اس کو خطرناک بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی چینج ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر جو انسانوں کے لیے اچھی نہیں ہے، جس کو گلوبل وارمنگ بھی کہا جاتا ہے نا۔ تو موسم کے جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، اس سے جو ہے آنے والے وقت میں جو سعودی عرب کی زمین ہے اس پر اثر پڑے گا۔ تو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا، لیکن جو لوگ اس کو امام مہدی سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں تو اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، یہ بات تو بالکل طے ہے کہ قیامت تو بہرحال آنی ہے، اور قیامت آنے سے پہلے کچھ نشانیاں جو قیامت کی ہیں وہ بھی ظاہر ہونی ہیں۔ قیامت کی کچھ نشانیاں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، کچھ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی جب انسان مرنے والا ہوتا ہے نا، اس کا موت کا وقت آتا ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے، جو حادثاتی موت ہوتی ہیں وہ تو الگ ہے، لیکن عام طور پر جب انسان کی موت آنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بیماریاں آنا شروع ہوتی ہیں، پھر کوئی بڑی بیماری، وہی چھوٹی بیماریوں میں سے کوئی بڑی بیماری بن جاتی ہے، اور انسان بیمار ہوتا ہے، طبیعت میں بگاڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور پھر کوئی بیماری موت کا سبب بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے دنیا ایک لائن پر چل رہی تھی، دھیرے دھیرے اب اس دنیا کے اندر بہت ساری چینجنگ آنا شروع ہو گئی ہیں، بہت ساری چینجنگ آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا، اور اس طرح کے بہت سارے عجیب و غریب طوفان، عجیب و غریب جو زلزلے ہیں نا، عجیب و غریب واقعات پوری دنیا کے اندر پیش آ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب دنیا کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ کہ قیامت کی نشانیوں سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ بھی تقریباً بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ بھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ جیسے گناہوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ گانے بجانے عام ہوں گے، ہے نا، اور آپ دیکھیے گانے بجانے کتنے عام ہیں، ہر گھر میں ناچنے والی عورتیں ہوں گی اس زمانے میں، جبکہ کسی کے ہاں ناچنے والی عورت ہوتی تھی وہ کروڑ پتی ارب پتی ہوتا تھا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ دیکھیے آج 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے جو حدیث بیان فرمائی آج بالکل کلیئر سی، ہر گھر میں ناچ گانے کے آلات موجود ہیں۔ ایسے گناہ ہو رہے ہیں جس کو امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ دیکھیے، تو اکثر اور بیشتر جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں وہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ بڑی بڑی نشانیاں، امام مہدی کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا،
ہے نا، اور سب سے بڑی نشانی سورج کا رانگ سائڈ سے نکلنا، دجال کا آنا، دجال سے پہلے دجالی فتنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو ایگزیکٹ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو برف باری ہے اس کا تعلق امام مہدی سے ہے، اور جو وار چل رہا ہے فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں، اور جو ایک رسہ کشی ہے کفر اور باطل کے درمیان، اور ایک جو مقابلہ چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر حق اور باطل کا، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور اب بہت قریب ہے، بہت قریب ہے امام مہدی کا ظہور۔ لیکن اس برف باری کا تعلق ڈائریکٹ امام مہدی رضی اللہ عنہ سے ہو تو ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اس سے پہلے جو سعودی عرب کے جو پہاڑ ہیں کالے کالے، اس میں گرینری، گھاس، ہریالی اگائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو پہاڑوں پر سبزہ اگائے گا، ہے نا۔ اور ایسی بھی حدیثیں ہیں بہت ساری جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ کھوکھلے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے ٹنل، کیسے کیسے پل، کیسی کیسی چیزیں پہاڑوں کو کاٹ کر بنا دی گئی ہیں۔ تو بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب امام مہدی کا ظہور بس ہونے والا ہے۔ لیکن یہ جو برف باری ہوئی ہے اس کو ایگزیکٹ، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس امام مہدی کو اس سے تعلق ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ گلوبل وارمنگ، ہمارا رہنا سہنا، پانی کا بہت غلط استعمال، تو یہ جو موسم کی تبدیلی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب دنیا کا وقت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب آنے والی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ چند باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، نماز روزے کی پابندی کریں، جتنا ہو سکے ایمان پر ثابت قدمی، ایمان کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کو مضبوط کرنا ہے، مضبوط ایمان والا بننا ہے۔ یہ تمام کے تمام واقعات، تمام کے تمام جو حالات ہیں، یہ چیخ چیخ کر ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا تو بہرحال ختم ہونی ہے، لیکن دنیا ختم ہونے سے پہلے اس دنیا سے جانے والا کامیاب وہ شخص ہے جو ایمان کو مضبوط کر کے جائے، ایمان کی حالت پر اس کا خاتمہ ہو، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے امید ہے یہ چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔